بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کو یہاں پر آئے ہوئے 2 دن ہوئے تھے اور ان 2 دنوں میں جو بات میں نے نوٹ کی تھی وہ اپنی زندگی سے بہت ہی شاکی تھی، اور ان کی شادی کو صرف چند ماہ ہی ہوئے تھے، اور میں یہ پہلی دلہن دیکھ رہی تھی جو کہ شادی کے چند مہینے بعد ہی اپنے شوہر سے اس حد تک بدزن ہو گئی تھی کہ اس کا اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، حالانکہ ان کی پسند کی شادی تھی۔ وہ جب یہاں پر رہنے کے لیے آئی تھی تو واپس جانے کا نام نہیں لیتی تھی، پھر امی انہیں زبردستی واپس بھجوا دیا کرتی تھیں۔ کبھی وہ اس بات پر امی پر غصہ کرنے لگتی، ان پر طنز کرنے لگتی کہ آپ پر میری 2 وقت کی روٹی بھاری ہے تو میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گی، مگر مجھے واپس جانے کے لیے نہیں بولے، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لیا کروں گی، میں کوئی نوکری کر لوں گی، آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ تب امی اپنا سر پیٹ لیا کرتی تھیں، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی نور، شوہر کا گھر ہی عورت کا اصلی گھر ہوتا ہے، اگر بلا وجہ میں تمہیں اپنے گھر پر بٹھا لوں گی تو زمانہ مجھ پر تھو تھو کرے گا کہ کیسی تربیت کی ہے بیٹی کی کہ وہ اپنا گھر چند ماہ تک نہیں بسا سکی اور اپنی ماں کے گھر آ کر بیٹھ گئی ہے۔ ہم بوڑھے ماں باپ کا نہ سہی تو اپنی بہنوں کا خیال کرو، ان کی پوری زندگی پڑی ہے، اگر تمہاری یہی روش رہی تو ان کو بھی آنے کے لیے کون آئے گا؟ سب یہی سمجھیں گے کہ جو بڑی بہن کے کرتوت تھے وہی چھوٹی بہنوں کے بھی ہوں گے۔ میری سمجھ نہیں آتی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، تم دونوں میاں بیوی اکیلے رہتے ہو، تمہاری ساس نند نہیں ہے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تب آپی زور زور سے رونا شروع کر دیتی تھیں اور اکثر امی ان کے رونے سے بوکھلا جاتی تھیں، مگر اس وقت امی کو سخت غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آج تمہارا شوہر آئے گا تو تم اس کے ساتھ جانا ہے، اور آپی برے دل کے ساتھ یہاں سے گئی تھیں۔ وہ ہم سب لوگوں کے ساتھ ناراض ہو چکی تھیں۔ ان کے جانے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ کو ان سے سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ امی نے کہا کہ اگر بیاہی بیٹیوں کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آیا جائے تو وہ اپنا گھر نہیں بسا سکتی، ان کا گھر بسانے کے لیے ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا ضروری ہوتا ہے۔ امی کی منطق تو میری سمجھ سے باہر تھی اور آپی کی تو مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ اتنا پیارا گھر تھا ان کا، اتنا اچھا شوہر، ایسے شوہر کے تو لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں۔ کم از کم میرے بہنوئی میرے آئیڈیل تھے، وہ مجھے بے حد پسند آئے تھے۔ جب وہ آپی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تھے تو اس وقت آپی بہت زیادہ کنفیوز ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے اکیلے اندر کمرے میں چائے لے کر جاتے ہوئے گھبرا رہی تھیں اور بار بار مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ میں ان کے ساتھ چلوں۔ تب ان کی بات مانتے ہوئے میں ان کے ساتھ ایک کمرے میں چلی گئی تھی، حالانکہ مجھے امی نے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی لڑکی کمرے میں نہیں جائے گی۔ ہم 5 بہنیں تھیں اور ہم سب کو منع تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی لڑکے کے سامنے نہیں آئے گا، مگر جب میں آپی کے ساتھ کمرے میں گئی تو امی نے مجھے سخت گھوری سے نوازا تھا۔ اصل میں آپی ہم 5 بہنوں میں سب سے کم صورت تھی، ان کا رنگ بھی سانولا تھا اور دیکھنے میں بھی اتنی پرکشش دکھائی نہیں دیتی تھی، جبکہ ہم 4 بہنیں بہت زیادہ پرکشش تھی اور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی کا ہر کوئی مداح تھا اور جو کوئی مجھے دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ اس لیے امی نے سختی سے مجھے خاص طور پر تاکید کی تھی کہ میں کسی بھی طرح لڑکے کے سامنے نہیں آؤں، کیونکہ آپی کو پسند کرنے والے لوگ اکثر مجھے پسند کر جایا کرتے تھے۔ اور جب میں کمرے میں گئی تو میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ لڑکے کی نگاہیں مجھ پر تھیں اور میں بھی اس کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ اس قدر شاندار مرد تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا مرد نہیں دیکھا تھا۔ میں بھی اس کو پلکیں جھپکائے بنا دیکھ رہی تھی اور وہ بھی مجھے بڑی فرصت کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہ بندہ میرے لیے ہی رشتے کی بات کرے گا اور مجھے پسند کر لے گا، کیونکہ اس کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، اور میرے جیسی حسین لڑکی کے سامنے آپی کی معمولی شکل و صورت کی کیا اہمیت رکھتی تھی، جبکہ ان کی تعلیم بھی واجبی سی تھی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس لڑکے نے آپی کے لیے رشتہ بھجوا دیا اور جلدی شادی پر بھی اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات مجھے اپنے منہ پر تماچے کی طرح لگی تھی۔ بھلا جو مرد مجھے پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا وہ مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ کیسے شادی کر سکتا تھا، چاہے وہ میری سگی بہن ہی کیوں نہ ہو۔ میں اس معاملے میں بہت زیادہ خود غرض واقع ہوئی تھی۔ جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی اسے میں ہر حال میں پا لیا کرتی تھی، اور یہی حال اس بندے کا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے پالوں اور وہ میرے ساتھ ہی شادی کرے، اور مجھے اس کے ساتھ بات کرنے کا کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا، اور مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو الگ بے عزتی ہوگی۔ مگر میں آخری بار اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتی تھی۔
مجھے لگتا تھا کہ اس نے میرے لیے رشتے کی بات کی ہوگی، مگر امی کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ انہوں نے آپی کا رشتہ سمجھ لیا ہے۔ مجھے خود پر حد سے زیادہ اعتماد تھا، اسی لیے ایک دن کالج کا بہانہ کر کے میں سیدھا اس کے آفس میں چلی گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران اور خوش ہوا تھا، جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے سامنے موجود ہوں۔ اس کی نظروں سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا تھا، مگر وہ مجھ سے شادی کرنے کے بجائے آپی سے شادی کر رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ آپی کی کون سی بات نے آپ کو زیادہ متاثر کیا ہے جو آپ ان سے شادی کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہا، پھر کہنے لگا کہ کم گوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت کم گو ہیں اور مجھے زیادہ بولنے والی لڑکیاں اچھی نہیں لگتی۔ اس کے بعد میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ اب میری یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی کہ اس نے آپی کے لیے ہی رشتہ بھجوایا تھا، مگر اس کی زبان اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ مجھے بہت پسند کرنے لگا تھا۔ اگر مجھے پسند کرنے لگا تھا تو وہ مجھ سے شادی کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کے بعد زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی، مگر مجھے لگتا تھا کہ میرا دل اجڑ چکا ہے، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے بے دلی سے شادی کی تمام تیاریوں میں حصہ لیا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار ہی کوئی انسان پسند آیا تھا اور اس انسان نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اور مجھے ٹھکرا کر اس نے میری ہی بہن سے شادی کر لی تھی۔ میں بھلا ساری زندگی کس طرح سے گزار سکتی تھی؟ جس انسان سے میں نے محبت کی، اسے اپنی بہن کے ساتھ ہمیشہ میں کیسے دیکھ سکتی تھی؟ میں جس طرح سے خود غرض واقع ہوئی تھی، میرے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ پھر بارات بھی آ گئی اور آپی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی اور ہمارا گھر جیسے بالکل ہی خالی ہو گیا تھا۔ حالانکہ آپی بہت کم بولتی تھی اور کبھی کبھی تو ان کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں موجود بھی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی کمی نہ جانے کیوں سب کو ہی بہت محسوس ہو رہی تھی۔ امی چھپ کر رو رہی تھیں۔ ایک طرح سے وہ خوش تھیں کہ ایک بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو گئی ہیں، مگر ساتھ ہی وہ رو بھی رہی تھیں۔ ابو بھی بہت ہی زیادہ اداس تھے۔ باقی بہنوں کا حال بھی مختلف نہیں تھا، مگر میری حالت سب سے جدا تھی۔ ایک آگ تھی جو مجھے اندر سے جھلسائے جا رہی تھی، جو میرے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اپنے محبوب کو کسی اور کی دسترس میں دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اگلے دن جب آپی گھر میں آئی تو بہت خوش تھی، اور ان کی خوشی دیکھ کر مجھے بہت ہی زیادہ بے چینی ہونے لگی تھی۔ شام کو جب میرے بہنوئی آپی کو لینے کے لیے آئے تو ان کی نظریں آپی کے بجائے میرا طواف کر رہی تھیں۔ وہ مجھ میں بہت ہی زیادہ دلچسپی لے رہے تھے، میرے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال پوچھ رہے تھے، اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی یہ سوال میرے دل میں سر اٹھا رہا تھا کہ یہ بندہ مجھے پسند کرتا ہے، مگر سوچنے کی بات یہ تھی کہ اگر یہ مجھے پسند کرتا تھا تو اس نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ وہ ہر دوسرے تیسرے دن آپی کو لے کر ہمارے گھر میں آتے رہتے تھے اور ان کی باتیں زیادہ تر میرے ساتھ ہی ہوتی تھیں۔ شادی کو جب کچھ دن گزرے تھے کہ آپی کا رویہ بدلنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے ہر وقت ہنستی کھلکھلاتی رہتی تھی، اب وہ ہر وقت غصے میں اور سوچوں میں گم رہتی تھی، اور جب یہاں پر رہنے کے لیے آتی تھی تو واپس جانے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ امی انہیں زبردستی واپس بھجوایا کرتی تھیں، کبھی سمجھا بجھا کے، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کر کے واپس بھجوایا کرتی تھیں، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ یہ اتنا پیارا، اتنا اچھا، اتنی محبت کرنے والا انسان، مگر آپی کو اس انسان سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپی کی جگہ میں ہوتی تو میں شکر ادا کرتی کہ مجھے اتنا اچھا انسان ملا تھا۔ اس دن تو ایک عجیب بات ہوئی اور میرے دل کی مراد جیسے بر آئی تھی۔ اس دن میرے بہنوئی آپی کو لینے کے لیے آئے تھے، مگر آپی نے کہا کہ وہ ابھی مزید کچھ دن رکنا چاہتی ہیں۔ امی نے انہیں بہت سمجھایا کہ اب اگر وہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہے تو اس کے ساتھ چلی جاؤ، 2-4 دن کے بعد پھر سے واپس آ جانا، مگر آپی کسی صورت بھی نہیں مان رہی تھی۔ امی ان سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھیں کہ تم وجہ تو بتاؤ، آخر وجہ کیا ہے؟ تم کیوں نہیں واپس جانا چاہتی؟ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہاری ساس معذور ہے، تمہیں تو ان کی دیکھ بھال بھی نہیں کرنی پڑتی، ان کے لیے تو الگ سے ملازمہ آتی ہے، نند کا جھنجھٹ نہیں ہے، اپنی نیند سوتی ہو، اپنی مرضی سے اٹھتی ہو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاتی ہو۔ شوہر تمہارا بے دام غلام ہے، ایک بار جس چیز کی فرمائش کرتی ہو پوری کرتا ہے، تو تم کیوں نہیں واپس جانا چاہتی؟ تب آپی زور زور سے رونا شروع کر دیا کرتی تھیں، مگر وہ یہ نہیں بتاتی تھیں کہ واپس کیوں نہیں جانا چاہتی۔ مجھے آپی کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا کہ شاید انہیں کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس بات کا مشورہ میں نے امی کو بھی دیا تھا کہ انہیں کسی ڈاکٹر کو دکھائیں۔ اس دن جب میرے بہنوئی واپس جانے لگے تو امی نے مجھے کہا کہ بھائی کو دروازے پر چھوڑ کے آؤ۔
جب میں انہیں چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تو باہر نکلتے نکلتے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ میرے لیے بالکل انوکھی بات تھی، مگر یہ میرے محبوب کا لمس تھا۔ وہ میرا بہنوئی تھا، یہ میں بھول چکی تھی۔ مجھے بس یاد آیا کہ وہ میرا محبوب تھا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، اور خوابوں میں تو کتنی بار میں اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، اور آج یہ سب حقیقت میں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ اسے شادی کے انتخاب میں غلطی ہو گئی ہے۔ دراصل وہ مجھے پسند کرتا تھا اور میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اور ہمیشہ کی طرح میری زبان پر وہی سوال آ گیا جو میں اتنے عرصے میں 1,00,000 بار سوچ چکی تھی، تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ اب کی بار وہ خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ بس مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں مل جائیں۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ امی نے آواز دی کہ دروازہ بند کر کے کمرے میں آؤ۔ میں نے بھی جلدی سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں آ گئی، مگر یہ بات مجھے ہواؤں میں اڑانے کے لیے کافی تھی۔ جو میرا محبوب تھا، آج اس نے مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ میری محبت کو بھی کوئی نام ملنے والا تھا، ہمارا بھی رشتہ قائم ہونے والا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس خوشی میں یہ بھول چکی تھی کہ آپ ہی بہت زیادہ رو رہی ہیں۔ امی ان سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، تم واپس کیوں نہیں جانا چاہتی، مگر ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ اب کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور میں اپنی مستی میں مست، یہ سوچنا بھی گوارا نہیں کیا کہ وہ اتنے حسین و جمیل انسان کا ساتھ دینے پر رضامند کیوں نہیں ہو رہی۔ شروع میں تو بہت زیادہ خوش تھی، مگر اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ مگر اب وہ خلا لینے کی بات کر رہی تھی۔ امی ابو ان پر بہت زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، مگر اب وہ کسی صورت میں بھی فیصلہ واپس لینے پر تیار نہیں تھی۔ وہ اس سے وجہ پوچھ کر تھک چکے تھے کہ وہ اس سے کیوں طلاق لینا چاہتی ہے، مگر وہ وجہ بتانے پر رضامند ہی نہیں تھی۔ یہی بات میں نے اپنے بہنوئی کو کال کر کے پوچھی کہ آپی آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ ایک پل کو تو وہ خاموش ہو گیا جیسے مجھ سے ایسے سوال کی توقع نہ ہو، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا کہ تمہاری آپی نے کیا وجہ بتائی ہے؟ اور میں نے کہا کہ وہ تو کچھ بھی بتانے پر رضامند نہیں ہو رہی، ان کی بس ایک ہی رٹ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میرے بہنوئی نے مجھ سے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا یہ کیسا سوال ہوا بھلا، اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھتی۔ میرے جواب سے وہ بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بس مجھ سے شادی کرنے کے انتخاب میں غلطی ہو گئی ہے، مگر اب میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتا ہوں۔ اگر میں تم سے ایک بات کہوں تو میری بات مانو گی؟ میں تو اس کے لیے 100 قتل کرنے پر بھی تیار تھی، اور جس پیارے انداز میں وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کی بات کا انکار کر دیتی۔ میں نے کہا میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اس نے کہا کہ پھر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ اب کی بار میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی، مگر آپ تو آپ ہی کے نکاح میں ہیں، ہماری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں تمہاری آپی کو طلاق دے دوں گا اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ تم اپنے گھر والوں کو ایک خط چھوڑ کر آنا کہ تم اپنی مرضی سے میرے پاس آ رہی ہو، تاکہ بعد میں ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے۔ میں تو اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنے کو تیار تھی، اور اس بات پر بھی فوراً سے پہلے ایمان لے آئی، اور اپنے گھر والوں کے نام خط میں نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی اسلم کو پسند کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنے جا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو مجھ سے رابطہ کرنے کی یا مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ لوگوں کا میرے لیے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آ جاؤں گی۔ اس کے بعد میرے ضمیر نے مجھے بہت روکنے کی کوشش کی کہ یہ غلط ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی بہن کا گھر خراب نہیں کرنا چاہیے، مگر میں یہ سوچ کر خود کو تسلی دے دیتی تھی کہ میری بہن تو خود وہاں پر رہنا نہیں چاہتی، تو ایسے میں اگر میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو میری بہن کو کیا مسئلہ ہوگا؟ مگر میں پاگل یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ میری بہن وہاں پر کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ اتنا پیارا شوہر، اتنی دولت، روپیہ پیسہ، آرام، گھر میں کام کرنے کے لیے نوکر چاکر، ہر بات کی آزادی، پھر آپی وہاں پر کیوں نہیں رہتی تھی؟ اس دن میں امی کے کمرے میں جا رہی تھی جب کمرے سے آتی باتوں پر ٹھٹک کر رک گئی۔ ایسا نہیں کہتے نور، زندگی کے فیصلے یوں اچانک سے نہیں کیے جاتے، مرد تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں، جب 1-2 بچے ہو جائیں گے تو تمہارا شوہر بھی سدھر جائے گا۔ اتنے میں کمرے میں چلی گئی تو وہ دونوں باتیں کرتے کرتے خاموش ہو گئی۔ میں ادھوری باتیں سن کر الجھ گئی تھی کہ ایسی کیا برائی ہے اس شخص میں۔ میں نے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی، مگر ان دونوں نے مجھے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم ابھی بچی ہو، تمہارا بڑوں کی باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب یہ بات میں نے اپنے بہنوئی سے کی تو وہ گڑبڑا کر کہنے لگے کہ دراصل میں تم سے پیار کرتا ہوں،
ہر وقت میرے خوابوں پر خیالوں پر چھائی رہتی ہو۔ اس وجہ سے میں تمہاری بہن کو وہ ٹائم نہیں دے سکتا جو اسے دینا چاہیے، اور نہ ہی اسے وہ محبت دے سکتا ہوں۔ شاید اس بات پر وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے، مگر میں اپنے دل کا کیا کروں کہ جس میں صرف تم ہی تم ہو۔ میں کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ اس کی لچھے دار باتوں میں آ گئی تھی۔ بس ایک بار تم میری زندگی میں آ جاؤ تو تمہیں خود رشک آنے لگے گا۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گی کہ کوئی کسی سے اتنا بھی پیار کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رات گئے تک وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، مستقبل کے سہانے سپنے دکھاتا رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس شخص سے ضرور ملوں گی، ضرور اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ ماں باپ کا کیا ہے، وہ تو اولاد کو معاف کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی خطا بھی معاف کر دیتے ہیں، اور وہ مجھے بھی معاف کر دیں گے۔ اگر مجھے یہ شخص نہیں ملا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب مجھے زندگی ایک موقع دے رہی ہے تو مجھے اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میری شادی کسی اور سے ہو جائے اور میں ساری زندگی اس شخص کو اپنے خوابوں سے، اپنے دل سے نہ نکال سکوں اور زندہ لاش بن کر رہوں، تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ زندگی انسان کو ایک ہی بار ملتی ہے اور وہ اسے اپنے من پسند شخص کے ساتھ ہی گزارنی چاہیے۔ پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کے نام ایک خط چھوڑ کر آ گئی، جس میں میں نے اپنی رضامندی ظاہر کی تھی، جس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ اسلم کے پاس جا رہی ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے۔ پھر میں رات کو گھر والوں کی عزت روند کر اس کے ساتھ چلی آئی تھی، اور وہ مجھے لے کر سیدھا شمالی علاقہ جات میں آ گیا تھا، جہاں ہم لوگ تنہائی میں وقت گزار سکیں اور کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کر سکے۔ اس نے میری بہن کو طلاق دے دی تھی اور پھر مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی، بہت ہی زیادہ خوش قسمت سمجھنے لگی تھی خود کو۔ مجھے ایک بار بھی اپنے گھر والوں کا، اپنی بہن کا خیال نہیں آیا تھا۔ زندگی بہت بھرپور انداز میں گزر رہی تھی۔ شادی کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور مجھے یہ خبر ملی تھی کہ میں ماں بننے والی تھی، اور یہ بات سن کر تو میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ مگر میرے شوہر کا رویہ نارمل ہی تھا۔ 2 مہینے شمالی علاقہ جات میں گزارنے کے بعد ہم لوگ واپس آئے تو پتہ چلا کہ میرے گھر والے کتنے ہی چکر یہاں پر لگا چکے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، مجھ سے بات کرنے کے لیے، مگر میں پتھر دل بنی رہی۔ میں پھر بھی ان لوگوں سے ملنے کے لیے نہیں گئی۔ مجھے اپنی امی سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میں جب بھی وہاں پر جاؤں گی ان کے غصے کے عتاب کا نشانہ بنوں گی، اور وہ بالکل بھی میرا لحاظ نہیں کریں گی۔ اس لیے میں حالات سے فرار اختیار کر رہی تھی۔ پھر جب میں اپنی ساس کے کمرے میں ان سے ملنے کے لیے گئی تو انہوں نے مجھے دیکھ کر نفرت سے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ جب اس بات کا شکوہ میں نے اپنے شوہر سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری بہن سے بہت عقیدت تھی، ان کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، بس اسی وجہ سے وہ غصے میں ہیں کہ تم نے اپنی بہن کی جگہ لے کر اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے اپنی ساس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے لیے ایک الگ سے ملازمہ آتی تھی جو انہیں نہلاتی تھی، انہیں کھانا کھلاتی تھی۔ میں ان کے ساتھ صرف باتیں کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے جاتی تھی تاکہ ان کے دل میں تھوڑی بہت جگہ پیدا کر سکوں، مگر وہ مجھ سے کسی بھی صورت بات کرنے پر تیار نہیں ہوتی تھیں، اور میں جب ان کے کمرے میں جاتی تو وہ منہ دوسری طرف پھیر دیا کرتی تھیں۔ جب میں نے ان کا یہ رویہ دیکھا تو ان کے کمرے میں جانا ہی چھوڑ دیا۔ جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تو ان کو دکھانے کے لیے ان کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جایا کرتی تھی۔ 3-4 مہینے تو بہت اچھے طریقے سے گزر گئے تھے، اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا جو مجھے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ کافی دنوں سے میرا شوہر بہت ہی زیادہ لیٹ گھر آ رہا تھا۔ آدھی رات کو وہ گھر واپس آتے تھے، اور جب میں اس بارے میں پوچھتی تو پیار سے مجھے بہلا لیا کرتے کہ وہ کام میں مصروف تھے۔ شروع میں تو وہ مجھے پیار سے بہلاتے رہے، مگر اب وہ میرے سوالوں جوابوں سے تنگ آنے لگے تھے اور اب مجھے غصے سے جھڑکنے لگے تھے۔ ان کا یہ رویہ میرے لیے نیا اور ناقابل برداشت تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے رویے میں بدلاؤ کی کیا وجہ ہے۔ میں نے ہر طرح سے ان کا دل لبھانے کی کوشش کی، مگر وہ دن بدن بدلتے جا رہے تھے۔ ان کی محبت جیسے کہیں کم ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کافی لیٹ گھر میں آئے۔ ان کو گھر میں آئے کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں آئے تھے۔ میں کتنی دیر ان کا انتظار کرتی رہی، یہ سوچا کہ وہ امی کے کمرے میں ہوں گے۔ جب بہت زیادہ وقت گزر گیا تو میں بے چین ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی، اور جب میں نے امی کے کمرے میں دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھے۔ پھر میں نے ملازمہ سے پوچھا کہ اسلم کہاں ہے، تو وہ ہنستے ہوئے بولی کہ ڈرائنگ روم میں ہے۔ ایک بار تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کے کوئی خاص مہمان آئے ہوئے ہوں، اسی لیے ڈرائنگ روم میں ہوں، مگر پھر مجھے ملازمہ کا انداز یاد آیا جو کہ بہت ہی عجیب تھا۔ میں جب ڈرائنگ روم کے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔
وہ ایک عورت کے ساتھ تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے کمرے میں واپس آئی اور رات کے پچھلے پہر وہ کمرے میں آئے، اور جب میں نے اس سے باز پرس کی کہ وہ عورت کون تھی جسے وہ گھر میں لے کر آئے تھے، پہلے تو وہ مجھے پیار سے بہلاتے رہے، لیکن جب میں نے غصہ کرنا شروع کیا تو انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا اور میں ہک دک رہ گئی۔ اب یہ تو معمول ہونے لگا تھا۔ وہ طرح طرح کی عورتوں کو گھر میں لانے لگے تھے اور وہ سیدھا بیڈ روم میں لے آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ اب میں بہت زیادہ پچھتا رہی تھی کہ میں نے یہ کیا کیا۔ کاش کہ میں نے اپنی آپی کی باتوں پر غور کیا ہوتا اور ان سے یہ وجہ پوچھی ہوتی کہ ان کے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی، تو میری زندگی یوں برباد نہ ہوتی۔ وہ سرے عام دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے تھے اور اس بات پر انہیں کوئی پچھتاوا، کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ اب مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا۔ پھر میں اپنے گھر آئی تاکہ اپنے گھر والوں سے معافی مانگ سکوں۔ میرے امی ابو نے تو مجھے دیکھتے ہی دوسری طرف منہ کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ آپی کی شادی ہو چکی تھی۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ آج وہ امی کے گھر میں آئی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے مجھ سے اچھے طریقے سے بات کی اور کسی بھی پرانی بات کا حوالہ نہیں دیا، مگر جاتے جاتے انہوں نے مجھے ایسی بات کہی جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ جو دوسروں کی خوشیوں کی بنیادوں پر محل تعمیر کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں رہتے۔ میں اسی طرح روتے تڑپتے ہوئے دن گزار رہی تھی۔ پھر اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹی عطا کی اور اس کے بعد مجھے اپنے شوہر کے رویے میں صاف بدلاؤ محسوس ہوا۔ جب ان کے اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو انہیں دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کا احساس ہونے لگا۔ انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ وہ آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کریں گے۔ پھر انہوں نے میرے ماں باپ سے جا کر بھی معافی مانگی تھی۔ ماں باپ کا دل تو ہوتا ہی نرم ہے، فوراً ہی اولاد کے لیے پسیج جاتا ہے۔ انہوں نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا اور گلے سے لگا لیا تھا، اور میں سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کتنی خوش قسمت ہے جس کے پیدا ہوتے ہی میرے تمام مسائل حل ہو گئے ہیں۔ اللہ اس کے نصیب اچھے کرے۔ سچ کہتے ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اور میرا شوہر اس کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔